बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक वीडियोज़ आसानी से पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइफ़र केस जिसका बहुत शोर व गौगा था, वो साइफ़र केस का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच में जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स आए हैं, उससे साइफ़र केस में जो अब तक का ट्रायल है, उस ट्रायल पर एक सवालिया निशान जो है वो लग गया है। उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्होंने कोई ऐसे अदालती फ़ैसले किए हैं जिनमें पाकिस्तान में आज से पहले इस किस्म के फ़ैसले हुए नहीं थे। बुनियादी तौर पे उन्होंने वो फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के हर शहरी को दिए गए हैं, एक किस्म के वो फंडामेंटल राइट्स ही उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज परवेज़ इलाही के केस में भी एक डेवलपमेंट है, क्या हुआ है उसमें भी आपसे बात करते हैं। तो इमरान खान साहब के जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, पहले साइफ़र केस की बात करते हैं। साइफ़र केस में इमरान खान साहब ने ये जो ट्रायल और उन पे फ़र्द जुर्म का फ़ैसला था, उसको चैलेंज किया था। तो आज इमरान खान साहब का वो जो स्टे का ऑर्डर था, उसका हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। नाज़रीन, 2 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अमन रिफ़त इम्तियाज़ जो हैं, उस पर मुश्तमिल ये बेंच था। तो उसमें जो सवालात किए गए हैं और ये कहा गया है कि बादियो नज़र में इमरान खान के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज़ात अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई हैं, और अगर ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद भी है तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। अब एक चीज़ तय हो गई कि वो जेल ट्रायल जिसकी मंजूरी दी गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो जेल ट्रायल के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ात थीं, वो इस समाअत तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं की गई, और इसलिए पेश नहीं की गई कि कोई ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद ही नहीं थीं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के जेल में ट्रायल का फैसला किया जाता। फिर अटार्नी जनरल साहब ने ये भी कहा कि जी वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि जी लेकिन फैसले की कापी अदालत के सामने पेश नहीं की गई और वो समरी भी पेश नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि, और फिर केस के लिए इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है, और इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में ही अपील कुनिंदा या वो जो पेटिशनर है कोर्ट में, उसके बुनियादी हकूक मुतासर करने के कानूनी नुक्ते पर फैसला भी करना है। अब पाकिस्तान का आइन ये कहता है, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10A जो है, कि शिफाफ कार्रवाई जो है मुकदमे की, वो हर शहरी का हक है। अब शिफाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? बुनियादी तौर पर ये एक सवाल है। अब शिफाफ कार्रवाई वही है वो होगी जहाँ मुल्ज़िम को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की सहूलत मैसर होगी, जहाँ वकील का एक्सेस होगा, जहाँ वकील के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, जहाँ मीडिया को आज़ादी होगी, जहाँ आम लोग भी मुकदमे की कार्रवाई जो है वो देख सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के केस में ज़ाहिर है ये सूरत हाल नहीं है। उनके वकला को भी मुश्किल से अंदर जाने दिया जाता है, और फिर जो वकील का एक बुनियादी हक है, यानी किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ अगर कोई गवाह इस्तगासा की जानिब से पेश किया जाता है तो उस पर जिरा की जाती है, सवालात किए जाते हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ इमरान खान साहब के साइफ़र केस में जो है, वो सवालात का जवाब देने की बजाय ये कहा जाता था गवाहान की जानिब से कि ये सीक्रेट है। तो ये बुनियादी तौर पर ये जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, इन्होंने पूरे एक ट्रायल पर सवालिया निशान लगा दिया कि यानी अब तक की वो कोर्ट प्रोसीडिंग जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की कोर्ट में हुई है, वो सारी इन ऑब्जर्वेशंस के बाद वो टोटल प्रोसीडिंग जो है वो इलीगल लग रही है। और अगर ये फैसला आ जाता है कि जी इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल का फैसला था या नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो गैर कानूनी है और इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल होगा, तो ये तमाम तर जो उनके खिलाफ एक बयानिया बनाया गया और जो शहादतें अब तक सफ़े मिसल पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनके खिलाफ, उनकी कानूनी हैसियत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके साथ साथ नाजरीन, कुछ अजीब फैसले भी हो रहे हैं, और वो ये कि तोशाखाना केस और जो 190 मिलियन पाउंड केस था, इन दो केसों में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत अदम पैरवी पर एहतसाब अदालत से खारिज हो गई थी। लेकिन आज उसकी आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में जब उसकी समाअत थी, तो आमिर फ़ारूक साहब ने तोशाखाना केस में जो ज़मानत है वो बहाल कर दी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड में जो दरख्वास्त है उनकी दरख्वास्त ज़मानत, उसको गैर मौसर करार दिया है, और ये कहा है कि जी अब चूँकि उसमें गिरफ्तारी हो गई है तो अब ये दरख्वास्त ज़मानत जो है गैर मौसर हो गई है। ये आमिर फ़ारूक साहब ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया। 9 मई को इमरान खान को अगवा किया गया था रेंजर की जानिब से
اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو درست قرار دیا، یہی عامر فاروق صاحب تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ 5 اگست کو جو گرفتار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، فیصلہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، لیکن 15-20 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ لاہور پولیس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا تھا، تو وہ گرفتاری بھی عامر فاروق صاحب نے قانونی قرار دی تھی۔ اسی طرح 15 اگست کو سائفر کیس کو چھپا کر گرفتاری ڈالی گئی، اس گرفتاری کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے قانونی قرار دیا گیا۔ اب یہ 13 نومبر کو بھی القادر ٹرسٹ کیس میں جو گرفتاری ہے، اس کو بھی آج قانونی قرار دیا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بار بار، یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے، وہ ان کی ٹویٹ میں آپ کے سامنے ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں کہ جی بار بار نیب نے جھوٹ بول کر تاریخ ملتوی کروائی کہ قانون کے مطابق خان صاحب نے 10 دن کے اندر درخواست دینی تھی۔ جب عدالت نے قانون کی کاپی وزارت قانون سے منگوائی تو پتہ چلا کہ وہ قانون تو 2001 میں صرف 8 مہینے کے لیے آیا تھا، مقصد صرف یہ گرفتاری ڈالنا تھا، اور اس غلط بیانی پر نیب نے عدالت سے معذرت بھی کی۔ عدالت کو واضح نظر آیا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی کیوں اس گرفتاری کو قانونی کہا گیا، اور ایسے فیصلے تاریخ پر سیاہ دبے کی طرح رہیں گے۔ اب یہ بات بالکل درست ہے کہ جب پراسیکیوشن کی ایک میلا فائڈی، ایک بدنیتی اور بددھیانتی واضح طور پر نظر آ جائے، تو پھر اس بددھیانتی کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ قانونی یا درست کس طرح ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی عدالت سے اگر جھوٹ اور فراڈ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کورٹ خود بھی اس کو ریکال کر سکتی ہے، اور ایسے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج یعنی ایک تو یہ کیا گیا کہ وہ تمام تر گرفتاریاں جو ہیں ان کو قانونی قرار دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی آج سائفر کیس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ فکس تھی۔ آج درخواست ضمانت شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس میں بھی مسترد کر دی گئی، یہ بھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا۔ اب بنیادی طور پر عمران خان صاحب پر تو چلے ایلیگیشن سمجھ میں آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کیے ہوں گے اس سے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا سیاسی مقاصد حاصل کیے، اس پر بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب تک پروسیکیوشن کی جانب سے جتنی بھی دستاویزات پیش کی گئی ہیں، اس میں کہیں بھی شاہ محمود قریشی صاحب پر یہ جو الزام ہے اس کی نوعیت ہی نہیں بتائی گئی، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جی وہ ان کے شریک کار ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے وہ شریک کار ہیں۔ اور پھر عامر فاروق صاحب نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آج انہوں نے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ جی اڈیالہ، آپ کو پتہ ہے کہ کیسز جو ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے خلاف، فوجداری کیس جب ہوتا تو ان کو بہرحال ہر 14 دن کے بعد جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو پھر عدالت مزید جو ہے وہ اس کا ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ پر اس کو 14 دن کے لیے جیل بھجوا دیتی ہے۔ لیکن آج عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی اڈیالہ جیل سے قیدیوں کو محض حاضری کے لیے اسلام آباد کی عدالتوں میں لانے سے جو روک دیا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان قیدیوں کو پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ایک اجلاس تھا جس اجلاس میں سیشن ججز بھی شامل تھے، سیکٹری قانون، چیف کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی شامل تھے۔ اب یہ ایک بڑا عجیب فیصلہ ہے، بنیادی طور پر یہ قیدیوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جیل حکام کے۔ اب ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں جانا آسان نہیں ہے، بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب ہے جن کے لواحقین ان سے ملنے کی طاقت یا استطاعت نہیں رکھتے۔ جب وہ 14 دن کے بعد جیل سے عدالت اپنی پیشی پر آتے ہیں تو ان سے ان کے وکیل کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے لواحقین سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اپنے قانونی رہنمائی جو ہے وہ بھی وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب کسی وکیل کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بار بار جو ہے وہ کسی کیس کے سلسلے میں جیل جائے، یعنی یہ ایک بنیادی حق تھا قیدیوں کا کہ وہ ایک تو فیئر ٹرائل کا ان کا جو حق ہے وہ ناقابل تنسیخ حق ہے، لیکن یہ حق ان سے چھین لیا گیا اس فیصلے کے ذریعے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جیل جانا بہرحال آسان کام نہیں ہے وکلاء کے لیے بھی، اور وہ قیدی جس پر ابھی محض الزام ہے اور وہ الزام ثابت نہیں ہوا تب تک وہ ہر شخص معصوم ہے، قانون یہ کہتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے اہل خانہ سے جن کی ملاقات ہو جاتی تھی جیل میں، اور جن کو اپنے کیسز کی معلومات ملتی رہتی تھیں کہ ان کے کیس میں کیا کاروائی کیا ہو رہی ہے اور کس قسم کی جو ہے وہ ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے کیس کی، یعنی یہ تمام تر جو حقوق تھے اس حوالے سے اپنے کیس کے بارے میں جاننے کے، وہ تمام تر آج عامر فاروق صاحب نے وہ حقوق ختم کر دیے اس ایک فیصلے سے۔ بنیادی طور پر یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، اور اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء تنظیموں کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے وہ بہرحال آواز بلند کرنی چاہیے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں، جب آپ جیل انتظامیہ کے
رحم و کرم پر ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں قیدیوں کو، تو پھر ان کے کیسز کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی جیل انتظامیہ کو دے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک طرف جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ اس میں برابر کی شریک نظر آ رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے کیس میں بھی آج ایک عجیب کام ہوا ہے ناظرین۔ اینٹی کرپشن نے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بہت سارے مقدمات بنائے تھے، اور جب ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوتی تھی یا ان کو ڈسچارج کیا جاتا تھا تو دوسرا کیس جو ہے وہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو آج پرویز الہی صاحب کی اینٹی کرپشن کے کیس میں جو ہے وہ درخواست ضمانت سماعت کے لیے آج مقرر تھی، تو لیکن آج اس مقدمے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، اور پراسیکیوشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو تفتیشی آفیسر ہے وہ یہ ریکارڈ کوئٹہ لے کر گیا ہے، اور جب وہ کوئٹہ سے واپس آئے گا تو پھر عدالت کو آگاہ کر دیا جائے گا، اور پھر تب درخواست ضمانت جو ہے اس کی سماعت ہوگی۔ تو اب ایک تفتیشی آفیسر جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک عدالت کے حکم کے باوجود، ناظرین جب بھی کسی ملزم کی درخواست ضمانت عدالت میں مقرر ہوتی ہے سماعت کے لیے، تو ججز کی جانب سے یا جس بھی کورٹ میں وہ درخواست ضمانت مقرر ہوتی ہے تو ایک آرڈر لکھوایا جاتا ہے اور ایک حکم نامہ بھیجا جاتا ہے تھانہ پر یا جو بھی متعلقہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے، یا نیب ہے، پولیس ہے، اینٹی کرپشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کہ فلاں تاریخ کو اس ملزم کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مقرر ہے، اور فلاں تاریخ کو آپ جو ہے وہ ریکارڈ لے کے، اور آئی او بھی اس کیس کا آئے گا۔ لیکن جواب یہ دیا گیا عدالت کو کہ جی آئی او جو ہے وہ کوئٹے گیا ہوا اور ریکارڈ ساتھ لے گیا۔ یہ کتنے عجیب کام ہو رہے ہیں اس ملک میں ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جیسے فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کا جیل سے باہر نکلنا جو ہے وہ بھی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا، اور پاکستان تحریک انصاف سے جو بیٹ کا نشان ہے اس پر الیکشن لڑنے کی جو ان کی سٹریٹجی ہے، یا وہ ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جائے گا بیٹ کے نشان پر، بلے کے نشان پر۔ اور پھر جب یہ عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے میں سمجھتا ہوں سٹوپڈ فیصلے سامنے آئیں گے، تو پھر فیصل واڈا صاحب کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں، اور محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آئندہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایف اے پاس لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک سٹریٹجی آپ بناتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ سے زیادہ یہ انفارمڈ ہیں، اور آپ سے زیادہ ان کے اندر حوصلہ ہے۔ تو 9 مئی کی مذمت جو ہے یہ 8 فروری کو پوری طرح سے انہوں نے کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ لیکن آج چارسدہ میں ورکر کنونشن جو تھا وہ بھی ایک جلسے میں تبدیل ہو گیا تھا، تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔